فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 سے لے کر یہ پورا مضمون اور آگے تک چلا گیا ہے اور یہ پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے تھے اور ان احکامات کو دینے سے پہلے بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تھا اور یہ بات فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل جس طرح گناہوں میں ملوث ہوئے اور جب ان کے اوپر شریعت اتاری گئی تو انہوں نے شریعت کا ایک مذاق بنا دیا. تورات اتاری گئی، تورات کے ساتھ میں نبی بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے وقتاً فوقتاً جو ان کے سامنے ان کی صحیح راستے کی رہنمائی کرتے رہے. لیکن بنی اسرائیل نے اس کے اندر عقل کا دخل دینا شروع کیا اور اپنی طبیعت کا فساد ان کے سامنے آ گیا. چنانچہ انہوں نے شریعت کو کھلواڑ بنا دیا. یہ جو پوری باتیں ہو رہی تھی یہ گزشتہ درس کی باتیں تھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان احکامات کو دینے سے پہلے کہ ہم نے احکامات دیے تھے بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسرائیل نے یہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کا جب مذاق اڑایا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے انہیں سزا دی. اور سزا ہم نے اس طرح سے دی کہ جو ان کی عزتیں تھیں ان کو ہم نے ذلت میں بدل دیا. جو بلندیاں ہم نے انہیں عطا کر رکھی تھیں ہم نے انہیں ذلیل اور خوار کر دیا. اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ شریعت کو کھلواڑ کیسے بنایا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو شروع بھی ہوئی ہے. کچھ احکامات دیے گئے ہیں اور یہ آیت نمبر 92 ہے 92. یہاں پر ایک مرتبہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہی سابقہ روش نہ آنے پائے اور اس کے بعد پھر احکامات دیے جا رہے ہیں. جب کسی چیز کو تاکیداً کہا جائے اور بار بار کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل فائنل ورڈز ہیں، آخری بات ہے. اب اگر کوئی اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا. چنانچہ کھلواڑ کرنے کے جو طریقے رہے بنی اسرائیل کے ان طریقوں میں سے یہ تھا کہ جو شریعت اتاری گئی اس پر مکمل عمل نہیں کیا بلکہ اپنے دل کے مطابق اس کو تبدیل کر لیا اور بدل دیا. حتیٰ کہ انہوں نے الفاظ تک میں تحریف کر ڈالی، اس کے معنی کے اندر تبدیلی کر ڈالی. کل یبدلون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا اور وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، اس طرح بھی انہوں نے کھلواڑ. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اور ان لوگوں نے اپنے ایسے شریک بنائے جو جیسے اللہ شریعت اتارتا ہے ویسے ہی ان لوگوں نے بھی شریعت پیش کرنی شروع کر دی اور لوگ اس کے گرویدہ ہوتے چلے گئے اور لوگ اس کا قلادہ اپنے گلوں میں ڈالتے ہوئے چلے گئے. اللہ نے اس بات کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ یہ شریعت سازی نہیں ہے اسلام میں. جو انبیاء ہم نے بھیجے ہیں نبی رسول، ان رسولوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائیں. ان کا کام صرف پہنچا دینا، شریعت کا اتارنا صرف اللہ کا کام. بنی اسرائیل کی اس روش کو بیان کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنی طرف سے رسم و رواج بنائے، اپنی طرف سے عبادتیں بنائیں، اپنے طریقے ایجاد کیے اور دین کے نام پر بہت سارے لوگوں کی باتیں دین کے اندر داخل کر دی. یہ جو انہوں نے شرارتیں کی اور دین کا بگاڑ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو جو تنبیہ کی اور یہ کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور بیچارگی تھوپ دی گئی. پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی لکھ دی گئی. یہ اللہ نے سزا بتائی اور آخرت کی سزا وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. یہ تو من حیث القوم دنیا کے اندر کی بات ہے.
ان بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے احکامات بیان کرنے شروع کیے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ کس طریقے سے یہ احکامات پر عمل ہوگا۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، یہ ذکر آیا، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، یہ پوری ذکر آئی، اور اس کے بعد فکفارتہ، کفارے کا تذکرہ آیا، اس کے بعد خمر، میسر، انصاب، ازلام رجس من عمل الشیطان، اس کا پورا تذکرہ ہوا۔ ان پورے احکامات کو بیان کرنے کے بعد شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، اور فال نکالنا ہے، بتوں کے نام کی قربانی کرنا ہے، اس آستان کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ یہ جو لفظ کہا ہے اس کو بہت غور سے سنیے گا، جگہ بتوں کی ہے اور نام اللہ کا لے کر ذبح کیا جا رہا ہے، وہ بھی حرام ہے اور اسی درجے میں ہے۔ ان سارے احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، شیطان کو اپنے سامنے اپنا دشمن ہے، ان شیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کی چالوں میں نہ آؤ، مکر و فریب میں نہ آؤ۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور چوکنا رہو، چوکنا رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر پھر بھی تم اگر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہو، شریعت سے منہ موڑ لیتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ آیت ایک سمندر کی طرح گہری آیت ہے، اور اس کا جو سیاق ہے، یعنی جس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے، اس کے پہلے کی جو باتیں ہیں، وہ بنی اسرائیل کا نقشہ کھینچنا، اس کے بعد احکامات کا بیان کرنا، اور اس کے بعد شیطان کی یاد دہانی کرانا، اور اس کے بعد فائنل کہ آپ صراط مستقیم پر بالکل جمے رہیں، کیسے طریقہ اس کا کیا ہوگا، کیسے آپ جمے رہیں گے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یا آپ کیسے جانیں گے۔ آپ کے سامنے راہ اتنی پیاری بات بیان کر دی گئی، تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، یہ فائنل۔ اب تمہارے کانوں میں کوئی بھی پھونکنے والا آئے اور کوئی بھی تمہیں شوبدہ دکھائے، کوئی تمہیں ڈگڈگی بجا کر اپنی طرف بلائے، تمہیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اکبر۔ میں ایک بات کی طرف آپ تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، رسول جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کا اتارا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا رسول کے احکامات اللہ ہی کے احکامات ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ بات اللہ کی بات نہیں۔ پھر یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو؟ اس کا جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابو داؤد کی روایت، صحیح روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن پاک دیا گیا، یہ اللہ کی عظیم کتاب، اللہ کی کتاب دی گئی، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل یعنی اتاری ہوئی وحی، اور اس کے مثل اتاری ہوئی وحی وہ بھی مجھے دی گئی۔ لہذا اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن پاک، لیکن اس قرآن پاک پر عمل ہوگا رسول کی قیادت میں، ان کی امامت میں، ان کی تفسیر پر، ان کی تشریح پر۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی آپ وضاحت کریں جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ آیتیں تو اللہ کی ہیں، یہ کلام تو اللہ کا ہے،
لیکن اللہ نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، اللہ نے اس کتاب کا سمجھانے والا، اس کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، ان کے الفاظ کو سمجھانے والا، اس کے معنی اور مراد کو سمجھانے والا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہی ہے، یہ بھی بات ہے، وہی ہے اکیلے تنہا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کسی اور کے اوپر بھی وحی آتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کو آ کر کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی یہ نہ جانے کہ ہم اپنے دماغ سے دل سے جو باتیں بیان کریں گے وہ بھی سب دین کا حصہ قرار پائے گی. بات ختم ہو گیا، نا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی اور میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اب وحی نہیں اترے گی. اب یہ انقطاع وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوار نبوت کی آخری اینٹ میں کہ اس اینٹ کے لگانے کے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہیں. ہاں دجالون اور کذابون ہوں گے، ان سے تم چوکنا رہنا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور رسول کی اطاعت کرو اور بات مانو. وَاحْذَرُوا، اور چوکنا رہو. چوکنا رہو کیا مطلب ہے اس کا؟ بنی اسرائیل کا بھی اس سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں. اگر وہ آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بنی اسرائیل کی گمراہی شروع ہوئی تھی کہ ان کے اندر علماء سو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے دین کو بنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کی نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری اور نہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ نبی نے اس کی وضاحت کی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دین کے نام پر کچھ کرنا شروع کر دو. دین کے نام پر چادریں چڑھانا ہو، دین کے نام پر علم اٹھانا ہو، دین کے نام پر سینہ کوٹنا ہو، دین کے نام پر دیگیں تقسیم کرنا ہو، دین کے نام پر لنگریں بانٹنا ہو، نہ معلوم کیا کیا چیزیں دین کے نام پر تم نے کر ڈالی. اور جو اللہ نے شریعت اتاری تھی بالکل پاک اور صاف، اس شریعت کے اندر اپنی چیزیں داخل کر دی اور اس پانی کو گندا اور گدلا کرنے کی کوشش کی. رسم تم نے بنائے اور نام دین کا، رواج تمہارے، طریقہ تمہارا، باتیں تمہاری، حدیث میں کوئی ذکر نہیں، لیکن وہ دین کا ایسا حصہ بن گیا جیسے یہ ہاتھ کا ناخن. نماز پڑھنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، وضو کر کے آیا ہے، مصلی پر کھڑا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے جا رہا ہے. اور شروع کہاں سے کرتا ہے؟ شروعات اس کی دیکھیے کہیں کہاں سے ہو رہی ہے. شروعات ہو رہی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کی اللہ. یہ کہاں سکھایا؟ کیا یہ بھی سکھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بھی سکھا کر گئے تھے وہ؟ ہے کسی حدیث کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا کہ نہیں اس کو کرو؟ خراب کر ڈالی نماز. شروعات تم نے نماز، اللہ کی پناہ، یہ کیا کر ڈالا؟ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. ابھی اس کے اندر بھی دعائیں پڑھیں. سحری کھائی سنت کے مطابق، سحری کھانا عبادت ہے، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم سحری کھا رہے ہیں، اب روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اب روزہ شروع ہونے جا رہا ہے، ابھی اس کا وقت ختم ہوا، سحر کا وقت ختم ہوا، روزہ شروع ہونے جا رہا ہے، ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور بدعت اس کے اندر داخل ہو گئی. بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزہ رکھنے کی رمضان کے مہینے میں. اللہ پتہ نہیں کس احمق آدمی نے یہ دعا بنائی ہے بیٹھ کے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ غد کا لفظ، کل کا لفظ عربی زبان میں وہ مغرب بعد سے تبدیل ہو جاتا ہے. سورج ڈوبا مغرب کے بعد سے اسلامی تاریخ شروع ہو گئی، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور سحری کھا رہا ہے آج کی اور کہتا ہے روزہ رکھوں گا کل کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا، یہ بصوم غد نویت تو نہیں سکھایا تھا انہوں نے. تم نے روزے کی شروعات کی اپنی اس بدعت سے جو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی. فاحذروا، تم چوکنا رہنا، اپنی آنکھوں کو کھلی رکھنا، اپنے کانوں کو کھلی رکھنا. دجال آنے والا ہے، دجال کے ہرکارے آ چکے ہیں، وہ اپنی چادریں اور میخیں گاڑ رہے ہیں اور چاروں طرف اپنی خرافات پھیلا رہے ہیں. چوکنا رہنا، دین کے نام پر ہر چیز مت لے لینا، بہت سوچ سمجھ کر لینا، بہت ٹھوک بجا کر لینا، صحیح حدیثیں لینا. کمزور اور بنیاد پر تمہارا دین قائم نہیں ہے، بہت مضبوط بنیاد پر قائم ہے دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. سارے کفار، سارے مشرکین آپس میں میٹنگیں کر کر کے تھک گئے
کہ اللہ کے رسول کو غضب پہنچا سکیں، آپ کا سر قلم کر سکیں، آپ کو زہر دے سکیں، آپ پر دیوار گرا سکیں، آپ کو پتھر سے مار سکیں، اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ باندھ کے اندھیری رات کی تاریکی میں ایک ساتھ آپ کے اوپر تلوار کر کے قتل کر سکیں، یہ سب ہی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اور اللہ نے حفاظت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حفاظت قیامت تک کے لیے، حیات کی حفاظت کی گئی، زندگی کی حفاظت، آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اور اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ مہر لگ گئی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اللہ کی وحی آ گئی، نبی پاک نے سب کو پہنچا دیا، اب رسول کا کام ختم ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ کے سر مبارک سے وہ چادر ہٹاتے ہوئے کہا تھا، آپ کو دیکھ کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ ما جمع اللہ علیہ موتتین، اللہ آپ کے اوپر دو موتیں اکٹھا نہیں کرے گا، جس موت کا آپ سے وعدہ تھا، جو موت سب کو آنی ہے، ہر بشر کو آنی ہے، وہ موت آپ پر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، انتقال ہو چکا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، اور اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت، آپ کی زندگی کے لمحات مقید ہو گئے، جیسے کیمرے کے اندر تصویریں مقید ہوتی ہیں، اسی طرح حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مقید ہوتی ہے۔ آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو، آپ کی تشریح، آپ کی تبیین، آپ کا واعظ، آپ کی نصیحت، آپ کا غصہ ہونا، آپ کا تبسم فرمانا، آپ کا ہنسنا، آپ کا سفیروں سے بات کرنا، آپ کا فیصلے کرنا، آپ کا آنکھوں میں سرما لگانا، آپ کا سر پہ تیل لگانا، مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا، مسجد کے باہر کیسے نکلنا، بیت الخلا میں کیسے جانا، کیسے بیٹھنا، کس طرح سے استنجا کرنا، اللہ کی بنا آپ دیکھتے تو جائیں۔ وہ ریکارڈنگ انسان ریکارڈ نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا کہ حدیثیں آپ پڑھتے جائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب لکھی ترمذی، اس پر انہوں نے لکھا، من کان فی بیتہ کتابی ھذا فکانہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں میری کتاب یہ ترمذی ہے، یہ صرف ترمذی نہیں ہے، یہ صرف حدیث نہیں ہے، بلکہ گویا اللہ کے رسول اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، بہت بعد کا دور ہے یہ، لیکن اگر آپ اپنے مطالعے پر آ جائیں اور کتابیں پڑھنا شروع کریں اور حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک پرواز کر گئے ہیں، یہاں سے آپ کے سامنے کوئی روزن کھل گیا ہے اور آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اسی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو اپنے کانوں میں سن سکتے ہیں، پوری صحت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ۔ ایک ایک وہ آدمی جو اللہ کے رسول کا قول بیان کرنے والا ہو، اس کی پوری زندگی موجود ہے۔ مستشرق نے جو ڈاکٹر اسپرنگر ہے، جو اسلام کے دشمنی میں مشہور ہے، اس نے جو کتاب لکھی لائف آف محمد، اس کے اندر لکھا بھی انہوں نے کہ مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ کسی نے اپنے پیغمبر کی زندگی ایسی محفوظ نہیں کی جیسے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی زندگی محفوظ کی، اور ان کی وجہ سے 5 لاکھ لوگوں کا تذکرہ محفوظ ہو گیا۔ 5 لاکھ وہ آدمی ہیں، وہ روات ہیں جن کا تذکرہ آج محفوظ ہے، جنہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، بہت متین بنیادوں پر قائم ہے، بہت محکم بنیادوں پر قائم ہے۔ یہاں ہر آدمی جو قال رسول اللہ کہتا ہے، ہم اس کی زندگی جانتے ہیں، اس کے استادوں کے نام جانتے ہیں، اس کے طلبہ کے نام جانتے ہیں۔ وہ اگر زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کو ہم جانتے ہیں۔ اگر اس نے گناہ سے توبہ کی تھی، اس توبہ کو ہم جانتے ہیں جس کا اس نے اقرار کیا۔ اگر وہ روایت میں بھول جایا کرتا ہے بیچارہ، اچھا ہے، نیک ہے،
متقی پرہیزگار ہے لیکن حافظہ نہیں صحیح ہے، بھول جاتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں اس کو، کس کس موقع پر اس نے حدیثوں میں غلطی کی، وہ بھی موقع موجود ہے، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر چیزیں تھی۔ امام بخاری کی شرائط، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے، امام مسلم کی شرائط آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، محدثین کی شرائط دیکھ لیجئے۔ ایک محدث کا واقعہ ہے، وہ جاتے ہیں حدیث کو لینے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو حدیثیں سنانے والے ہیں، شیخ جو حدیثیں سنانے والے ہیں، انہوں نے ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور اپنی بکری کو بلا رہے ہیں کہ آجا آجا لے لے اس میں سے کچھ۔ انہوں نے جھانک کے دیکھا تو ٹوکرا خالی۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا رہے وہ جانور کو بلانے کے لیے۔ کہا نہیں، جب تم اس جانور کو دھوکہ دے سکتے ہو تو اللہ کے نبی کے معاملے میں ہم لوگ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو۔ ہم قطعاً اس شک اور شبہے کی بنیاد پر ہم حدیثیں نہیں لیتے، حدیثیں اس بنیاد پر نہیں لی جاتی، ذرا سا ادنا سا اگر شک ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، محدث عظیم، ان کے بیٹے نے سرکاری نوکری کر لی کسی وزیر کے ہاں۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرا بیٹا آج سے متروک قرار پایا، اس کی حدیثیں نہ لی جائیں۔ وہ بیچارے دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ ابا جان کیوں، ہم نے کیا خطا کر دی، کیا غلطی کر دی؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عمرا کے، وزیروں کے دباؤ میں آ کر حدیث کی کوئی بات چھپا لو یا حدیث کی کوئی بات پیش کر لو، کہیں ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم فوراً چھوڑ دیتے، چھوڑ دیا، نوکری نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سفر فرما رہے تھے، دریا کا سفر کر رہے تھے، حدیث کو سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کشتی کے اوپر سوار تھے بڑی سی، ایک صاحب آئے ان کے پاس میں، باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اچھا آپ اتنی دور سفر کرنے جا رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے؟ اب وہ بیچارے جھوٹ کیسے بولتے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا کتنا ہے؟ کہا 4000 درہم ہے۔ یہ مانے رکھتے ہیں 4000 درہم و دینار مانے رکھتے ہیں۔ کہا 4000 درہم ہے۔ کہا اچھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ شخص ایک دم سے چیختا ہے، چلاتا ہے، کہا تھا لوگوں دیکھو میرے 4000 درہم کھو گئے، 4000 درہم میرے کھو گئے، مل نہیں رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جو کپتان ہوتا ہے بھاگتا بھاگتا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا 4000 درہم میرے کھو گئے، وہ تھیلی تھی وہ کھو گئی، اس میں 4000 درہم تھے پورے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم سب کی تلاشی لیں گے، یہاں سے اتر کے تو کوئی سمندر میں بھاگے گا نہیں، جو بھی لیا ہوگا یہیں پر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی تلاشی شروع ہو گئی، ایک ایک کا مال، ایک ایک کا سامان تلاش لیا جانے لگا۔ تلاشی ہو گئی، سارے لوگوں کی تلاشی گزر گئی، وہ درہم نہیں ملے، 4000 تھیلی نہیں ملی۔ بات آئی گئی ہوگی، اسی کو لوگوں نے برا بھلا کہا، بات ختم۔ اب دیکھیے وہ آتا ہے پھر امام بخاری کے پاس، وہی شخص، اور کہتا ہے کہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ 4000 درہم، وہ تو ملے نہیں، کہاں گئے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ میں نے سچ کہا تھا 4000 درہم، لیکن جب تلاشی شروع ہوئی تو میں نے وہ درہم اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ کہا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ کہا کہیں میرے اوپر یہ تہمت نہ آتی کہ میں نے 4000 درہم چرائے۔ سچ اور جھوٹ تو بات کی بات نہیں، لیکن یہ میری زندگی میں ایک الزام آ جاتا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ 4000 درہم چرائے، پھر بعد میں تحقیق ہوئی، پتا چلا کہ نہیں ٹھیک تھے۔ یہ لفظ تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کو بیان کرنے والا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت تک پہنچانے والا ہو، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام اس کے سر کے اوپر رکھا رہے اور وہ حدیثیں بیان کرتا رہے، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے محدثین نے کس قدر محنت کی، کس قدر قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اس طرح سے حدیثوں کو محفوظ کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بات مانو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بات مانو۔ کہیں ایسا نہ ہو، دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہیں کہ نہیں ہم صرف اللہ کی کتاب مانیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے، منکرین حدیث کہلائے، جن کی شروعات معتزلہ سے ہوتی ہے اور جہمیہ تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد ہمارے بھی دور تک آتی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم تو کرتا ہے اور مانتا تو ہے اور ان کی حدیثوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح مضبوط صحیح الاسناد روایتوں کو بڑی آسانی سے وہ چھوڑ دیتا ہے، حدیثوں کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے امام کا فتویٰ تو کچھ اور ہے، ہمارے امام کا قول تو ہمارے مسلک میں تو کچھ اور ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، تمہارا مسلک کہاں سے آ گیا؟ نہ میرا مسلک نہ تمہارا مسلک، ہم دونوں پابند ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دونوں مسلمان ہیں،
ہم دونوں نے مانوی طور پر بیان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. ہم انہی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور انہی کا بتایا ہوا راستہ جنت تک راستہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں, وہ جہنم میں ڈالنے والے راستے ہیں. نہ میرا مسلک کچھ ہے نہ تمہارا مسلک کچھ ہے. مسلک نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں تو صرف ایک دین ہے, وہ دین اسلام ہے, اور جس کے امام اور مقتدا اور جس کے رسول اور جس کے نبی مرسل خاتم النبیین وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہمارے بھی امام ہیں اور آپ کے بھی, اور کل لوگوں کے امام. حدیثیں موجود ہو, قول رسول موجود ہو, تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ حدیث کی موجودگی میں کسی اور کے قول پر عمل کرو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے آخری ایام میں تھے, آخری ایام میں جیل سے ان کا جنازہ اٹھا, وہ امام ابو یوسف کو بلواتے ہیں رات کے وقت میں, جب ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے زہر میرے اوپر اثر کر رہا ہے. نہ اپنے بیٹے کو بلایا, نہ اپنی بیوی کو بلایا, نہ دیگر احباب کو بلایا, امام ابو یوسف کو بلاتے ہیں. وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں ابو یوسف لکھو میری طرف سے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. پہلے انہوں نے فتوا دیا تھا کہ موضوع کا کپڑے کے موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے, صرف چمڑے کے اوپر موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. بعد میں ان کو وہ روایت مل گئی, وہ حدیث مل گئی جس میں یہ ہے کہ کپڑے کے جو موضوع ہوتے ہیں اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے. یہ وفات کے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. یہ ہے وہ شخصیت, یہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہا کہ میرا کوئی فتوا اگر قول رسول سے ٹکرا جائے تو میرے فتوے کو دیوار پر مار دینا. اس سے بڑھ کر کیا لفظ ہوں گے؟ اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں ان کے اوپر. کس قدر واضح بات, کس قدر صاف بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, درس دے رہے ہیں کہ اچانک وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں, کہنے لگے کہ کیا آپ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہی آپ کا مسلک بھی ہے, یعنی یہی آپ کا فتوا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم میرے گلے میں کوئی صلیب دیکھ رہے ہو, کوئی کراس پڑا ہوا ہے میرے سینے پر, یا مجھے کنیسا سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو, چرچ سے؟ میں کہوں گا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور پھر اس کے خلاف فتوا دوں گا, یہ تمہارے ذہن میں آ کیسے گیا؟ یہ حضرت امام شافعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, اللہ کی رحمتیں ہوں. ایسے امام مالک ہیں, ایسے امام احمد بن حنبل. امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں قبر اطہر کے سامنے اور صاف کہتے ہیں بالکل واضح الفاظ میں, کل یؤخذ و یرد, ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی, چھوڑی بھی جائے گی, سوائے ان کی بات کے کہ ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی, ہر بات مانی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پورے مجلس کے اندر جہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, وہ صاف کہتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدن شافعیا ولا مالکا, نہ میری تقلید کرنا نہ مالک اور شافعی کی کرنا, ولکن خذوهم من حيث اخذوا, وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا. اللہ کی پناہ. اب آپ اس لفظ کا ایک مطلب سمجھیے, فاحذروا واحذروا واحذروا, چوکنا رہنا, واحذروا تم چوکنا رہنا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور چوکنا رہو. آنکھیں اپنی کھلی رکھو, دماغ اپنا بیدار رکھو. واحذروا, چوکنا رہو. کیوں؟ بنی اسرائیل کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے, ان کے اندر گمراہیاں کیسے آئیں. حضرت موسیٰ کے قول کو چھوڑ کر احبار اور رہبان کے قول کو اختیار کرنا, جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے علماء کو, درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اور عدی ابن حاتم نے جب وضاحت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرے تو تم نے حلال مانا, جب حرام کرے تو حرام مانا. یعنی ایک بار بھی تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں, وہ حضرت موسیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں. کسی نے کہہ دیا حلال, تم نے کہا حلال, تم نے کہا حرام, کہا حرام. ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا قول رسول یہی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہے, ان کا فتویٰ یہی. لہذا یہ الفاظ جب احکام, پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا, اس کے بعد احکامات دیے گئے, اس کے بعد شیطان کی بات کی گئی, اور اس کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو, اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو, اور چوکنا رہو کہ دین کے نام پر کوئی جھوٹا دین, کوئی جھوٹا فتوا, جھوٹی بات, جھوٹا مسئلہ تمہارے سامنے نہ پہنچا سکے. اس کو چیک کرو, چیک کرتے رہنا. جیسے آپ میڈیکل اسٹور پر دوائیاں لینے جاتے ہیں
تو بہت چوکنا رہتے ہیں کہ کہیں ایکسپائری ڈیٹ نکلی ہوئی کوئی دوا ہم کو نہ دے دے، بلکہ آپ تو پیسے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی 2 روپیہ زیادہ نہ لے رہا ہو، 1 پیسہ زیادہ نہ لے رہا ہو، یہ آپ چیک کر لیتے ہیں۔ دین کے نام پر سب کچھ دور ہو جاتا ہے، دین کے نام پر جس نے جو ڈگڈگی بجا دی اسی کے پیچھے چل پڑے، ایک بار بھی نہیں اس سے پوچھتے کہ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ، بتاؤ مجھے، تم عالم ہو مولانا ٹھیک ہے، آپ یہ بات بتا دیں کہ یہ قول رسول ہے، آپ یہ بتا دیجئے بس۔ یہ جرات اگر آپ کے اندر ہے کہنے کی، آپ کہیے کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں یا اللہ کے رسول کا قول ہے جرات آپ کے اندر؟ اگر ہے تو فتویٰ دیجیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچارہ پریشان حال مسلمان آپ کے پاس آیا ہے دین کی باتیں لینے کے لیے اور آپ نے فتویٰ دیا، مہر لگا کر دی، اور وہ کس کی بات ہے؟ وہ بات کسی مولانا کی، کسی آدمی کی، کسی شیخ کی، کسی کی سوچی ہوئی، کسی کی بنائی ہوئی، کسی کی گڑھی ہوئی، کسی کا قیاس ہے، کسی کا خیال ہے، کسی کی بات ہے، اور وہ دین کے نام پہ دین کے ڈبے میں پیک کر کے آپ پکڑا رہے، اور آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کو کھول کر بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو کہتے ہیں نہیں صاحب، وہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے خوب بیٹھ کر سوچا ہے اور سوچنے کے بعد یہ مسئلہ نکالا، سوچنے کے بعد مسئلہ نکالا ہوگا تو ان کی اپنی رائے ہوگی، ان کا اپنا خیال ہوگا، ہم عمل کریں چاہے نہ کریں، لیکن اگر قول رسول ہوگا تو ہم اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کا فرمان ایک مسلمان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اتنی کھلی ہوئی باتیں بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور پھر بھی تم چھوڑتے ہو رسول کو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے، وہ تمہیں پکڑ کر عمل نہیں کراتے، ان کا کام پہنچا دینا ہے، انہوں نے اپنا کام کیا اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اب تمہاری آزمائش ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے کہ تم عمل کرتے ہو یا تم عمل نہیں کرتے، اب تم جانو اور تمہارے اعمال جانو۔ اب یہاں سے پھر احکامات شروع ہو گئے اور بیچ میں گفتگو بھی ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک سوال اٹھتا تھا، اللہ نے اب شراب حرام کر دی ہے، جوا حرام کر دیا ہے، لیکن ہمارے جو بھائی بیچارے پہلے عمل کرتے تھے وہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آج بھی آتا ہے کہ آج ہم نے یہ حدیث دیکھی اور ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم عمل کرتے رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو سب بیکار ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اللہ رب العزت بہت غفور رحیم، بہت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ طے کر لیا آج سے کہ مجھے رسول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تم نے مان لیا، تو جو تمہارے سابقہ ہیں گناہ یہ سب معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ تمہارے ان سیئات کو، یعنی جو تم نے غلط طریقے سے کیا تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا، مان لیا، اس طفیل میں، اس برکت میں کہ تم نے طے کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، اور اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو کوئی بھی نیکی قابل قبول نہ ہوگی، صرف اللہ کی نہیں، اس کے رسول کی پیروی بھی ضروری ہے، اللہ اور رسول دونوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فِيمَا طَعِمُوا، جو پہلے وہ کھا چکے ہیں، یعنی پہلے جو چیزیں کھا چکے ہیں، کوئی غیر اللہ کے نام کی قربانی کھا لی یا پہلے شراب پی لی، اس طرح کی چیزیں۔ ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ طبری کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول ہمارے بعض صحابہ تو ایسے تھے، یعنی ہمارے بعض ساتھی جو میدان بدر میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے اور وہ شراب پی کر گئے تھے، پیٹ میں ان کے شراب تھی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ آیت ان کے لیے نازل کہ اللہ نے جب سے حکم نازل کر دیا ہے اب اس سے پہلے کی چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔
فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ثم اتقوا، اور پھر تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، واحسنوا، اور حسن عمل کریں۔ تین چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں، ایمان کا 3 مرتبہ تذکرہ کیا گیا، تقوی کا 3 مرتبہ تذکرہ۔ پہلے سے مراد ہے شرک سے دور ہونا، پہلے مفسرین نے لکھا پہلے سے مراد شرک سے دور ہونا، شرک کا جوا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دینا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے، یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان لانے کا اور تقوی اختیار کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ ایمان لانے کا ثابت قدمی اور گناہ کبیرہ سے بچنا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، حقوق الوالدین ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، یمین کاذب کھانا ہے، جھوٹی قسم کھانا ہے، یہ ساری چیزیں جو گناہ کبیرہ ہے، فحاشی ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، زنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، ان سے بچنا۔ تیسری جگہ پر فرمایا کہ اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور حسن عمل کرتے ہیں، یہ تیسری چیز ہے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچنا، ہلکے پھلکے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا، یہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ وَأَحْسَنُوا، اور حسن عمل پیش کرو۔ یہ حسن عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر جو بات ارشاد فرمائی، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل لے کر آتا ہے، زیادہ عمل لے کر آنے کی بات نہیں ہے، کون ہے جو حسن عمل پیش کرتا ہے۔ حسن عمل 2 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، دوسری بات اخلاص کے ساتھ۔ اگر نبی پاک کے مطابق نہیں ہے تو وہ حسن عمل نہیں ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہے لیکن ریاکاری ہے اور دوسروں کا دکھاوا ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی حسن عمل نہیں ہے۔ لہذا 2 شرطوں کے ساتھ میں یہ حسن عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان حسن عمل کرنے والوں کو بہت محبت کرنے والا ہے، ان سے بہت پیار کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے کر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک درمیانی تمہید ہے، بیچ کا ٹکڑا۔ پہلے کے درس میں ہم نے احکامات بیان کیے تھے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعات بیان کیے تھے۔ اب آپ اس کو جوڑیے تاکہ اس درس کو 4 حصوں میں مضبوطی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ پہلے بنی اسرائیل کا پورا واقعہ، اس سے پہلے کہ تیسرا درس اس سے پہلے کا بنی اسرائیل کا پورا واقعہ، ان کی روش، ان کا طریقہ۔ دوسرے نمبر پر احکامات، اور اس کے بعد یہ آج کا درس جو اس کے بیچ کی کڑی ہے، جس پہ اللہ رب العزت نے دوبارہ آمادہ کیا ہے، فَاحْذَرُوا چوکنا رہنا، نبی پاک کی کیسے اطاعت ہو، حسن عمل کیا ہے، حسن عمل ہی کے ساتھ اللہ تمہیں محبت کرے گا، تمہیں اپنے سے قریب کرے گا۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ جو درمیانی کڑی تھی، ذہن کو تازگی دینے کے لیے، اصول بیان کرنے کے لیے، اب اس کے بعد پھر شروع ہوتی ہے، آپ یہاں سے آیت نمبر 94، اب آیت نمبر 94 سے لے کر اور پھر آخر تک بہت دور تک یہ احکامات چلے جاتے ہیں۔ اب یہ احکامات گرائے گئے ہیں ایک لائن سے، پھر احکامات، یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ چیز بھول نہ جائیں، اور ان احکامات کو پیش کرنے کے بعد پھر یاد دہانی کریں گے اس کے بعد بھی کہ تم نبی کے طریقے سے ہٹنا نہیں۔ ہماری باتیں آج یہیں پر ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، چوتھا حصہ، وہ احکامات پر مشتمل ہے، اور یہ احکامات بڑی دور تک چلے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اب جو اس تمہید کے بعد جو احکامات اور بیان کیے جا رہے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ رب العزت بار بار اس چیز کو پیش کرتے رہے ہیں درمیان میں، تاکہ آپ اس چیز کو بھول نہ جائیں۔
یہ قرآن پاک کا ایسا اسلوب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، جو ذہنوں کو اپنی طرف بالکل کھینچنے والا ہے، اور جو دو دو چار کی طرح باتیں کرتا ہے، بالکل صاف بات کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، واضح بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آیت نمبر 93 تک آج درس ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔